بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کریم علیہ السلام کی وفات منانی چاہیے یا میلاد منانا چاہیے۔ تو اتنی صدیوں بعد وفات منانا جائز ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں لکھا ہے، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج فإنها تحد علیہ 14 و10۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ فوت شدہ پر 3 دن سے زیادہ غم منائے، مگر شوہر پر 4 مہینے اور 10 دن غم منا سکتی ہے۔ تو تمام فقہا نے یہ لکھا ہے کہ فوت شدہ آدمی پر 3 دن سے زیادہ غم منانا حلال نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب عورت کو منع فرما دیا تو مرد کو بدرجہ اولا منع ہو گیا۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو بنے بھی، تب بھی 3 دن سے زیادہ جب غم منانا حلال ہی نہیں، تو اتنی صدیوں بعد غم منانا کیسے حلال ہو گیا؟ اب سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں باب الموت یوم الاثنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کہ فی ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا؟ قالت یوم الاثنین، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ سموار کے دن انتقال ہوا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہے سموار کے دن، تمام حدیثوں میں یہی لکھا ہے، اور اسی کے اوپر سارے محدثین ہیں کہ رسول کریم کا انتقال سموار کے دن ہوا۔ اب اگر سموار بنے 12 ربیع الاول کو تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اگر سموار 12 ربیع الاول کو نہ بنے تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تو آئیے دوسری حدیث پاک سنیے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں یہ حدیث پاک ہے، اس کے علاوہ اور صحیح بخاری میں مختلف مقامات کے اوپر یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں اور کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ایک یہودی شخص حضرت عمر بن خطاب کو ملا اور آپ کو کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم بعرفۃ یوم جمعۃ۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں
جس میں اللہ کے نبی پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے تھے، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تاریخ حضرت عمر بن خطاب نے دے دی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، کئی حدیثوں میں حجۃ الوداع کا لفظ بھی ہے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نامی ذی الحج کو جمعہ تھا۔ اب یہاں سے گننے لگ جائیں، ایک حج کا چاند گزرا، پھر محرم کا چاند گزرا، پھر سفر کا چاند گزرا، تو آگے ربیع الاول شریف شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے گن لیں، 3 مہینوں میں سے 2 مہینے 29 دن کے بنا لیں اور 1 مہینہ 30 دن کا کر لیں، تو سموار بنتا ہے پہلی ربیع الاول کو، پھر 7 ربیع الاول کو، پھر 14 ربیع الاول کو بنتا ہے۔ اگر 2 مہینے 30 دن کے کر لیں، 1 مہینہ 29 دن کا کر لیں، تو ربیع الاول میں جو سوار بنتا ہے وہ بنتا ہے 2 ربیع الاول کو، پھر 8 ربیع الاول کو، پھر 15 ربیع الاول کو۔ تو گن لیں، تو 12 ربیع الاول کو سموار نہیں بنتا۔ جب 12 ربیع الاول کو سموار نہیں بنتا تو 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ السلام کی وفات بھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ کئی احادیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک سموار کو ہے، اور حجۃ الوداع کے بعد جو ربیع الاول شریف آتا ہے تو اس 12 ربیع الاول کو سموار نہیں بنتا۔ یہ حقیقی مسئلہ ہے، کئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک 2 ربیع الاول کو ہے، یا 8 ربیع الاول کا بھی لکھا ہوا ہے، 7 کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جو 12 ربیع الاول کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، دوسری احادیث سے کیوں منہ پھیر لیتے ہیں کہ جن میں 8 ربیع الاول کا لکھا ہوا ہے، 7 کے لکھا ہوا ہے، یا 2 کا لکھا ہوا ہے، 12 پاری کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اصل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کی تاریخ 2 ربیع الاول ہے، اور غلطی سے اس کو 12 سمجھ لیا گیا۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال نہیں بنتا۔